صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جو حالت ایمان میں حضور کی صحبت کو پائے اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہو جائے۔ جو حضور کی صحبت کو پائے اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی یہ عملوں سے نہیں بنتا، کوئی ساری زندگی چلے کرتا رہے، جنگل میں بیابانوں میں رہے، ساری زندگی عمل کرتا رہے، وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، جتنی نیکیاں کر لے۔ صحابی کے مرتبے کو جتنی نیکیاں کر لے نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو حضور کا قرب پا لیتا ہے اور حضور کی صحبت کو پا لیتا ہے، رب تعالی حضور کی وجہ سے اس کو مقام عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح کھانا درست نہیں ہوتا مگر نمک سے صحیح ہو جاتا ہے، جس طرح کھانے کو نمک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس امت مسلمہ کو میرے صحابہ کی ضرورت ہے۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کی بھی عظمت کو بھی مانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، صحابہ علیہ السلام اور یہ اہل بیت، ان دونوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ اہل بیت کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ میری جو آل ہے، حضور فرماتے ہیں جو میری آل ہے، اہل بیت ہے، اس کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ برباد ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے حضور کا کہ جو میری آل کا دامن پکڑ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اور صحابہ کی شان دیکھے، میرے آقا فرماتے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، سرکار فرماتے تم میں سے جس نے بھی میری ایک صحابی کی اقتداء کر لی، پیروی کر لی، اتباع کر لی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب توجہ کریں، سرکار نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی طرح ارشاد فرمایا، فرمایا یہ آسمان کے ستارے ہیں، یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ سرکار نے صحابہ کو ستاروں کی مانند، ستاروں سے تشبیہ دی اور ستاروں کی طرح آپ نے فرمایا۔ اور جب اپنی آل کی باری آئی تو تشبیہ دی، مثال دی کہ یہ کشتی نوح کی طرح ہے، یہ کشتی کی طرح ہے۔ اور اپنے صحابہ کو فرمایا یہ آسمان کے ستارے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ سمندر میں سفر کرتا ہے، وہ مسافر بن جاتا ہے، اسے کشتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسے راستہ پتہ نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ آسمان کے ستاروں کی روشنی میں اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے امت مسلمہ، تمہیں کشتی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اے امت مسلمہ تمہیں ستاروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔
تو پھر سنو اے امت مسلمہ، تمہیں اپنی ایمانی زندگی میں کشتی کی بھی ضرورت پڑے گی، اور تمہیں اپنی ایمانی زندگی میں ستاروں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جس طرح مسافر کو کشتی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہا اسی طرح میرے صحابہ ستارے ہیں، میری اہل بیت یہ کشتی ہے۔ فرمایا تمہیں ان دونوں کی ضرورت ہے۔ جس نے ان دونوں کا دامن پکڑ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہم سنی وہ ہے کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں سرکار کی آل کا دامن ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو ہم سب سے پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرتے ہیں، مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو جو شاعر کہتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نبی کے باغ کے سرو سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کی ضرورت پڑے گی، ان دونوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی شان دیکھیں۔ سرکار فرماتے فَلَوْ أَنَّ أَهْلَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، ما بلغ مد احدہم او نصیفہ، سرکار فرماتے ادھر سے میرا صحابی ایک مد رب کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ علماء نے لکھا ایک مد سے مراد سوا سیر تقریباً۔ تو اگر ادھر سے کوئی مسلمان، عام مسلمان، وہ خرچ کرتا ہے احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کر نہیں سکتا، لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی رب کی بارگاہ میں اتنا خرچ کرے، اور ادھر سے میرا جو صحابی ہے وہ کتنا خرچ کرے، سوا سیر تقریباً۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا ہے، تب بھی وہ میرے جو ایک سیر یا سوا سیر کے برابر جو میرے صحابی نے خرچ کیا ہے، تب بھی وہ عام مسلمان میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صحابی کی شان ہے، یہ صحابہ کی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، سرکار فرماتے ہیں اس بندے کو آگ نہیں چھوئے گی، وہ بندہ جہنمی نہیں ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ کون سا بندہ؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ لیا۔ تو صحابہ کون تھے؟ جو حضور کو دیکھتے رہتے تھے، جو حضور کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور آمن رآنی، سرکار نے یہاں تک کرم کو محدود نہ رکھا، سرکار فرماتے جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ تو صحابی کی شان یہ ہے کہ جو صحابی کو دیکھ لے رب تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر توجہ کرے، سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک جماعت ہوگی، وہ جنگ کا ارادہ کرے گی، وہ جنگ کا ارادہ کرے گی، جہاد کا ارادہ کرے گی۔ پھر ان میں سے لوگ سوال کریں گے کیا تم میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو صحابی رسول ہے، جس نے نبی کی صحبت کو پایا ہے؟ تو کہا جائے گا نعم، ہاں ایک بندہ ہے۔ تو وہ اس جنگ میں اس مسلمان جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اب جب وہ ایک صحابی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شریک ہوا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، رب تعالیٰ اس صحابی کی وجہ سے ان مسلمانوں کی جماعت کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر ایک زمانہ اور آئے گا، پھر ایک جماعت جہاد کا ارادہ کرے گی، پھر ایک جماعت ارادہ کرے گی کہ ہم جہاد کریں،
پھر سوال کریں گے کوئی ایسا ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ کوئی تم میں ایسا ہے جس نے صحابی کے چہرے کی زیارت کی ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں. تو رب تعالیٰ اس کی وجہ سے جس نے صحابی کے چہرے کی زیارت کی، رب تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس جہاد میں اس مسلمان جماعت کو فتح عطا فرما دے گا. پھر ایک اور زمانہ آئے گا، ایک اور زمانہ آئے گا، پھر سوال ہوگا، لوگ چاہیں گے کہ جہاد کریں. پھر سوال ہوگا کوئی ایسا ہے کہ جس نے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہے، یعنی تابعی کو دیکھا ہے کہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کوئی تبع تابعین موجود ہے جس نے صحابی کے چہرے کی زیارت کی، اس کی نہیں بات کر رہے، جس نے صحابی کے چہرے کی زیارت کی اس بندے کی کسی نے زیارت کی ہے، کوئی ایسا موجود ہے. تو صحابی کی عظمت تو اس کی بات تو الگ رہی، اب بات ہو رہی ہے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی. تو پوچھا جائے گا کوئی ایسا ہے، تو جواب ملے گا ہاں ایسا بندہ بھی موجود ہے. تو رب تعالیٰ اس بندے کی وجہ سے بھی جنگ میں کامیابی عطا فرما دے گا. تو یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کی شان ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے محبوب کے قریب رہے.